مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ. اللہ 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 ہاں یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا تب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا تب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں اللہ 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 تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان 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 تیری 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 شان 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 لا الہ ہر شے تیرے جمال کی آئین دار ہے ہر شے تیرے جمال کی آئین دار ہے ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے تیری شان 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 لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ اور تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دنیا کا سب سے خوبصورت دن ہے، سب سے خوبصورت تاریخ ہے، اور انتہائی سعادت والے ہم لوگ کہ ہم کو یہ ملا. میرے ساتھ آج کی محفل بہت خوبصورت ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی محافل کو میزبانی کرنے کے قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کی ذات کے بارے میں کچھ بھی کہنا آپ کہہ ہی نہیں سکتے. الفاظ کہاں سے لائیں گے؟ دنیا کی سب سے حسین ہستی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج
جشن ولادت ہے، اور اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم اس محفل میں موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے آج بہت ساری چیزیں ہوں گی، بڑی باتیں ہوں گی، آج قوالیاں ہوں گی، آج میلاد ہوگا، آج نعتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس لمحے کو محسوس کیجئے جس لمحے میں ہم سب اس محفل میں موجود ہیں۔ کیا پتہ اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ یہ زندگی جو ہے یہ صرف انہی کے لیے ہے اور انہی کے لیے ہی وقف ہو جانی ہے۔ دونوں جہانوں کے لیے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آج ان کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میری جانب سے، میرے چینل کی جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، تمام لوگوں کی جانب سے پوری دنیا کو، عالم اسلام کو، کائنات کو یہ جشن ولادت النبی بہت مبارک ہو۔ آج میرے ساتھ جو لوگ تشریف رکھتے ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر فضل صاحب تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر فضل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ طلحہ صابری میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، طلحہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تحریم ہمارے ساتھ ہیں، تحریم آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم فرح ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ سلمہ عاصم ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ وقار ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ شبیر ابو طالب صاحب اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں تشریف لے آئیں گے۔ زما ذکی تاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اقصیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ ثنا سید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ حنا موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جویریہ فاطمہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، بہت شکریہ۔ عریج موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ لبنہ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور راحت اور انم جو ہیں یہ بھی موجود ہیں، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نور رحمانی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں، کچھ ذرا عطا ہو جائے اس ولادت سعادت کے حوالے سے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، تعریفیں اس کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ پوری دنیا جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال کا ارشاد، لقد من اللہ، بے شک ہم نے تم پر احسان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کیا۔ حضور کی شان قرآن سے، ذرا حضور علیہ السلام کا مجسمہ دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ، چمکتے ہوئے چہرے مصطفیٰ تیری قسم، واللیل، مصطفیٰ تیرے بالوں کی قسم۔ حضور کے ہاتھوں سے کہا ید اللہ، اپنے ہاتھ نہیں بلکہ حضور کے ہاتھوں اللہ نے کہا کہ دست مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ لعاب دہن کے بارے میں، زبان کے بارے میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں کہا ما زغ البصر وما طغى، یہ آنکھیں وہ ہیں کہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ کے۔ کل اس دن نبی اسلام کی پورے مجسمے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایک چیز کا، بال مبارک کی شان کیا ہے۔ خالد بن ولید جیسے اکابر بڑے صحابی جنگ لڑتے ہیں، اور جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے۔ ایک دن جنگ لڑتے لڑتے ان کا امامہ گر جاتا ہے، وہ امامہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، جنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ جنگ کریں، امامہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ نے کہا پہلے امامہ ڈھونڈنا ہے۔ سارے لوگ امامہ ڈھونڈتے ہیں، آپ پہنتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اس امامے میں کیا ایسا ہے کہ آپ نے جنگ چھوڑ دی؟ کہا میں جنگ تھوڑی جیتتا، ہاتھ میں میرے طاقت تھوڑی ہوتی، اس میں سرکار کا منہ مبارک اس کی وجہ سے میں جیتتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بیمار آتا کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ گھر جاتی اور نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے، بال مبارک کہتے ہیں، منہ مبارک کو لاتی، پانی میں گھولتی، پلا دیتی اور کہتی ہیں اے اللہ تو جانے تیرا محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو شخص پیتا لگتا ایسا تھا وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ نبی اسلام کے لعاب دہن کی کیا برکتیں ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے اندر ہیں، تشریف لائیں، آنکھ کے اندر تیر ایسا لگا کہ آنکھ نکل گئی تیر۔ مجھے یہ بتائیے ساحر بھائی، دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ آنکھ کی روشنی واپس کر دے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ صحابہ کی کیا شان ہے، حضور کے پاس آ گئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، رات میں کسی کو دیکھنا ہوتا تھا وہ قتادہ کو کھڑا کرتے، قتادہ تم دیکھو، اور قتادہ میلوں دور دیکھ لیا کرتے تھے جس آنکھ میں حضور نے لعاب لگایا تھا۔ ایک جگہ صحابہ جا رہے ہیں، بہت سارے صحابہ موجود ہیں، بلکہ صلح حدیبیہ کے اندر
صحابہ موجود ہیں, اب ذرا انگش مبارک کی شان دیکھیے. صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ پانی صرف ایک گھونٹ بچا ہے, 1400 لوگ موجود ہیں, سب پیاسے ہیں, حلق تک خشک ہو رہے ہیں, یا رسول اللہ کچھ نگاہ کرم فرمائیے. پیالہ مبارک حضور کے سامنے پیش کیا. صحابہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی عزت کی قسم, حضور کا انگلی ڈالنا تھا ایسا لگتا تھا کہ نہریں جاری ہو گئیں. جابر فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی کم نہیں پڑتا مصطفیٰ کا پانی اس طرح کا تھا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں, ایک کنواں ہے. حضور نے پوچھا ما ھذا, کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا بئر بیسان, یہ سب سے عرب کا سب سے کھارا پانی ہے. حضور نے کہا لا لا ہوا نعمان, یہ تو میٹھا پانی ہے. گئے اور حضور نے لعاب دہن ڈالا. صحابہ کہتے ہیں واللہ عزت اللہ کی عزت کی قسم ہم شہد بھی پیتے تھے مگر شہد سے زیادہ میٹھا پانی اس کنویں کا تھا. سبحان اللہ. یہ آقا کریم. اور اشارے مبارک حضور کے بعد ایک دیہاتی آیا, کہنے لگا حضور میں آپ پر ایمان لے آؤں گا, یہ سامنے جو درخت ہے اس سے کہیں کہ یہ آپ کے پاس آئے. حضور نے کہا تم جاؤ. ایک روایت میں کہ حضور نے کہا تم جاؤ. وہ گیا اور کہا کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں. اتنا سننا تھا, جڑے نبی اسلام کی بارگاہ میں درخت نکال کر آیا اور سجدہ ریز ہو گیا. اور دوسری روایت میں حضور نے صرف ایسا اشارہ کیا تال یا شجر, صاحب ایسا اشارہ کرنا تھا, لگتا ایسا تھا کہ درخت انتظار کر رہا تھا مصطفیٰ مجھے کب بلائیں. وہ دڑے نکالتا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا. ایک جگہ حضور موجود ہیں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے, ایک دیہاتی جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں گو ہے. نبی اسلام کہنے لگا یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. نے کہا اچھا محمد کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہے. کہا اچھا. ہاتھ میں گود تھی, وہ ایسی حضور کے پاس پھینک دی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں اس وقت نبی مانوں گا جب یہ گو کہے کہ آپ نبی ہیں, جب یہ گو کہے آپ نبی ہیں. امام ابو نعیم نے لکھا ہے اب صحابہ گو کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ انگشت مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے. کب اشارہ ہو, حضور نے کہا یا ضبا فتکلم بلسان عرب مبین, یا ضبا من انا. حضور نے کہا کہ اے گو بتا میں کون ہوں عربی زبان کے اندر. صحابہ نے کہا گو نے ایسا پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی جو کرم نوازی ہے وہ انسانوں پر بھی ہے, وہ جانوروں پہ بھی ہے, وہ آپ دیکھیں تابع چاند بھی ہے, کائنات پہ بھی, بہت اچھا لگتا کائنات پہ بھی ہے. ایسے اشارہ کریں مولا کائنات موجود ہیں, نماز ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے. علی نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا پڑھوں, یہ بھی علی کا عقیدہ ہے, ادا پڑھنی ہے. حضور نے ایسے اشارہ کیا سورج کو. صحابہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی عزت کی قسم ہمیں ایسا لگا کہ سورج کو رسی باندھ کے کسی نے واپس کھینچ دیا. سبحان اللہ. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے, آپ سے ملتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, یہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ. ہم سب اس محفل میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور آج میری درخواست ہے تمام لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس میں ہمارا ساتھ دیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت نازل کرے. آپ کو آج جشن ولادت النبی بہت مبارک ہو. چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں اس وقت کے بعد. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمینہ کے پھول آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی. مقبول کا ایک شعر جو ہے فصیح البیاں اے بلیغ اللسان, وہ ذرا ضرور پڑھ دیجئے. وہ کیا بات کہی گئی ہے اس شعر میں, ذرا تھوڑا سا وہ ہو جائے. میری
الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا وہ جو مصرع ہے نا جس میں کہتے ہیں آپ کا نور ہے از کرا تا کرا، کیا بات ہے، شاہد کبریا خاتم الانبیاء. بہت بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آج کے دن کی مناسبت سے کچھ عطا ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن وہ دن ہے، ذرا یاد کیجئے اس لمحات کو، ان ساعات کو، ان سالوں کو، ان دنوں کو، ان مہینوں کو جہاں انسانیت سسک رہی تھی، آدمیت دم توڑ رہی تھی، جہالت کا سایہ ہر طرف چھایا ہوا تھا، علم مفقود تھا، جہل چھایا ہوا تھا، عدل مفقود تھا، ظلم اور بربریت چھائی ہوئی تھی. اور ظلم اور بربریت کی انتہا یہ تھی کہ اپنی ننھی ننھی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں باپ اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر رہے تھے. کیا سفاکیت کا زمانہ تھا، کیا جہالت کا عروج تھا، کیا ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. انسانیت مقام انسانیت سے گر چکی تھی. وہ دن تھا کہ ہر طرف سے صدا اٹھ رہی تھی، کوئی ہے نجات دہندہ انسانیت جو انسان کو اس ظلم کی چکی سے نجات دلا سکے، کوئی ہے ہماری دکھوں کا مداوع کر سکے، کوئی ہے ہمارے درد کا درمان کر سکے. انسانیت ہر طرف بھٹکی ہوئی تھی. رب اور عبد اور معبود کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا. 360 اور 65 بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا. اور یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر پکارا ہے. بہترین سانچے میں اس انسان کو تخلیق کیا گیا. یہ وہ انسان ہے جس کے لیے کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انس جن، تمہیں تو ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کا پیغام سنایا گیا تھا. مگر انسان اور عبد و معبود کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا. انسان اور خالق انسان کے درمیان بت حائل ہو گئے تھے. اتنے میں جب دنیا میں گھٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا، انسانیت سسکنے لگی، بربریت چھانے لگی. اتنے میں رحمت کا مژدہ آیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے بندو، تمہارے لیے رحمت کا ایک فرشتہ بھیج رہا ہوں جو میرے محبوب بھی ہیں، میرے حبیب ہیں. میں رب العالمین ہوں، لیکن رحمت العالمین کو رحمت بنا کر انس و جن کے لیے، زن و مرد کے لیے، گل و تر کے لیے، شجر و حجر کے لیے، خشک و بر کے لیے ایک رحمت مجسم کو میں مبعوث کر رہا ہوں. اس لیے میرا وہ رشتہ جو عبد و معبود کا، خالق و مخلوق کا ٹوٹ گیا تھا، وہ انس و جن کو میں نے عبادت کے لیے تخلیق کیا، آج وہ بتوں کے سامنے سرنگو ہو رہے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بن کر تشریف لائے. یہ احسان عظیم ہے. اب وہ آئے جن کے آنے سے بہار آ گئی گلزار ہستی میں. تو مہتاب ہدایت طلوع ہوا، وہ آفتاب نبوت ذو فضاں ہوا. ساری دنیا سے اور ظلم کا خاتمہ ہونے لگا، گھٹا چھٹنے لگی. ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا. وہ آگ جو صدیوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی. آمنہ کا آنگن نور سے منور ہو گیا. تارے امٹ کر آنے لگے، فرشتے جوگ در جوگ آنے لگے. اور آمنہ لال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ آفتاب طلوع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس آفتاب کی کرنیں انسانیت کی جو بیماریاں تھیں، جہاں عدل نہیں تھا وہاں عدل آنے لگا، جہاں علم نہیں تھا وہاں علم آنے لگا، جہاں شرافت نہیں تھی وہاں شرافت آنے لگی.
جہاں انسان اپنے رب کو فراموش کر چکا تھا، آج وہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنے لگا، اور پھر محسن انسانیت نے انسان کے سر پر تاج معراج انسانیت رکھا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو شرف کا تاج عطا کیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ناظرین و سامعین و حاضرین، ذرا غور کیجئے اس رات کو، اس صبح بہارہ کو، اس نور صبح کو، اس منور کرنوں کو، جب یہ آفتاب طلوع ہو رہا تھا اور وہ روشنی جو مصنوعی آگ کی تھی بجھنے لگ رہی تھی اور جہالت ختم ہونے لگی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، آسمان والے بھی خوشی منا رہے ہیں، زمین والے بھی خوشی منا رہے ہیں، ہر طرف خوشی کا سما ہے، ہر طرف درد کا ذکر ورد ہو رہا ہے۔ وہ آئے جن کے آنے سے نور چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں، بریک کے بعد جائیے گا نہیں، ایک بہت خوبصورت کلام ہے۔ اب دائی حلیمہ کا جب ذکر ہے تو پھر بی بی حلیمہ کے ذکر پہ جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں، آپ کو ایک بہت خوبصورت میں چیز آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس محفل میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چھوٹا سا ایک وقفہ، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ محمد سے پہلے تھا عالم نرالا، لگایا تھا شیطان نے ظلمت کا تالا، کہیں پھر نشتے کہیں تھے وہ بھالا، دوشنبے کا دن کا شہر کا اجالا، وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا، دور ملائک جھوٹ حق نے جاری فرمان کیا، ریگستان عرب کو جس نے رشک بہارستان کیا، بولے فرشتے تو نے مولا کہتا یہ سامان کیا، پورا تو نے آج ہماری روح کا سامان کیا، تو جشن منا قدرت نے، جشن منا قدرت نے، ہر مشکل کو آسان کیا، عرش نے یہ خوشخبری بھیجی، زمین نے یہ اعلان کیا، کیا اعلان کیا کہ عبداللہ کے گھر سے جاوے عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری، دائی حلیمہ گود میں تیری، دائی حلیمہ گود میں تیری، دائی حلیمہ گود حلیمہ، دائی حلیمہ گود حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، تقدیر حلیمہ کی جاگی، تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوت ہے، تشریف محمد لاتے ہیں، دائی حلیمہ گود میں تیری، 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 ہاں وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، وہ آنے کو ہے وہ آئے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، وہ آنے کو ہے وہ آئے، اور وہ کیا آئے زمین پر آسمان پھول برسائے، دائی حلیمہ گود میں تیری، 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 تقدیر حلیمہ کی جاگی، تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، رحمت
के बादल छाते हैं, कब जगमग जगमग होते हैं, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। और दाई हलीमा गोद में तेरी, दाई हलीमा गोद में तेरी, दाई हलीमा गोद में तेरी, अरे दाई हलीमा, दाई हलीमा, दाई हलीमा गोद में तेरी। आदम की इल्तिजा है, इनके वालिद साहब के बड़ा हसीन कलाम है, हाजी गुलाम अली साहब ने इजाफी अशार पेश कर रहा हूँ। आदम की इल्तिजा है, आदम की इल्तिजा है हलीमा की गोद में, आदम की इल्तिजा है हलीमा की गोद में, नबियों का मुद्दा है हलीमा की गोद में, नबियों का मुद्दा है हलीमा की गोद में, महबूब किबरिया है हलीमा की गोद में, महबूब किबरिया है हलीमा की गोद में, और दुखियों का आसरा है हलीमा की गोद में, दुखियों का आसरा है हलीमा की गोद में, महबूब किबरिया है हलीमा की गोद में। दाई हलीमा गोद में तेरी, दाई हलीमा गोद में तेरी, जान करने वाला है, दाई हलीमा गोद में तेरी, जान करने वाला है, दाई हलीमा दाई हलीमा। सुन के ये नेक खबर, सुन के ये नेक खबर, खुश हुए जिन्नो बशर, खुश हुए जिन्नो बशर, हूरो गुलमान सभी, हूरो गिलमान सभी, हुए कुर्बान सभी, हुए कुर्बान सभी, अर्श से फर्श तलक, अर्श से फर्श तलक, रोशनी और चमक, रोशनी और चमक, झूम उठा अर्श बरी, झूम उठा अर्श बरी, गुनगुना उठी जमीन, गुनगुना उठी जमीन, बन गई रेगे अरब, बन गई रेगे अरब, चलवाए चश्माए रब, जलवाए चश्माए रब, और खजूरों की कतार, और खजूरों की कतार, खेमाए फसे बहाए, खैमाए फसले बहा, खैमाए फसले बहा, जान मौसम में पड़ी, जान मौसम में जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कि जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, ऊरो गुमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गई, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल
اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ ایک حدیث پاک بیان کر رہے تھے ذرا وہ بھی آج بڑا دن ہے ذرا موبائل فونز اگر بند کر لیں تو پلیز کیپ نہ کریں اچھا ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک بڑی اچھی سی بات تھی کسی بہت ابھی مفتی صاحب سے جب میری بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کسی بھلے سے آدمی نے کوئی بہت بڑے اینڈرائڈ کو لے کے وہ ایک 200 روپے کی لائٹ جو تھے اس کی بنا رہا تھا تصویر اور اس کے بعد ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا میں اس بات کے شدید خلاف ہوں ہمارے ہاں اکثر ہم لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی ہی چیزوں پہ مطلب ہم کیوں نہ چراغاں کریں کیوں نہ منائیں ہم 364 دن بیجا اسراف کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور جب دنیا کا سب سے بڑا جشن ہماری آئیڈینٹی کا جشن کائنات کی آئیڈینٹی کا جشن جب وہ آتا ہے تو اس پہ اچانک آپ کو خیال آتا ہے کہ ہم کو پیسے بچانے چاہیے بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے ملک میں جو ہوتی ہیں ان پہ پیسے بچائیے ضرور بچائیے کوئی آپ کو روک نہیں رہا ہے پوری دنیا میں جب ایسے دن آتے ہیں آپ ذرا عالم اسلام میں دیکھیے آج کیا جنگ و جدل کسی کیفیت ہے ایک دوسرے سے ہم لڑ رہے ہیں انہی باتوں کی وجہ سے یہ کائنات کی آئیڈینٹی کا دن ہے پورا مہینہ ربیع الاول کا پورا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے کیونکہ سرکار تشریف لائیں آپ ذرا آج کے دن کے حوالے سے آج جمعہ بھی ہے تو افضل ترین دن ہے نبی علیہ السلام کو شاد ہے کہ الجمعہ سید الایام یہ دنوں کا سردار ہے اور آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
آج جو لوگ گھر میں میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بھائی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جب وہ جمعے کے لیے نکلیں ابھی سے لے کر جمعے تک مستقل درود شریف پڑھتے رہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آج اللہ آپ کا پڑھنا نہیں دیکھے گا بلکہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا. آج حضور کے چہرے سے آج بخشش ہوگی، آج مغفرت ہوگی. آپ ہاتھوں کو بلند کر دیے گا، اے اللہ کوئی اعمال نہیں، صرف ایک نسبت ہے کہ میں مصطفیٰ کو امتی ہوں. آپ پڑھوائیے، ابھی پڑھوائیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ. اے اللہ ہم سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے. اے اللہ جمعے کا دن ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا دن ہے. اے اللہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ گھروں کو سکون کا مرکز بنا دے. آج ہمارے گھر مکان بن چکے ہیں، اے اللہ مکانوں کو دوبارہ گھر والا بنا دے. رشتوں میں محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے. نبی کے صدقے سے اس پوری کائنات کو دوبارہ رحمت بنا دے. اور نبی کے صدقے سے پاکستان کے لیے بھی دعا اے اللہ کیجیے. پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما دے. آپس کی محبتیں اے اللہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ دشمنی کو دوستی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ بغض انات کو نفرت کو پیار میں تبدیل فرما دے. اے اللہ بیماری کو تندرستی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارش عطا فرما دے. وصلی اللہ محمد و آلہ و اصحابہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا. ایک بہت خوبصورت کلام ہے جو میں آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے جاگے جس کو خدا جاگتا ہے، اسے جاگے جس کو خدا چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے سرکار جیسا کون ہے، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. نور سے اپنے بنایا ہو جسے، نور سے اپنے بنایا ہو جسے، رب کے اس شاہکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. رب کے اس شاہکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. زوجائے حضرت علی شیر خدا، زوجائے حضرت علی شیر خدا، دختر سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں. سید ابرار جیسا
کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ اور زخم کھا کر بھی دعا دی آپ نے، زخم کھا کر بھی دعا دی آپ نے، آپ کے کردار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ اور اے جنید قاسمی کونین میں، اے جنید قاسمی کونین میں، میرے اس غم خار جیسا کون ہے کوئی نہیں، میرے اس غم خار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں، جان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں، جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، مشکل کشا ہے آپ امین، میں آپ کا غلام، مشکل کشا ہے آپ امین، میں آپ کا اب میری مشکلیں بھی آسان یا رسول، ہم سب کی مشکلیں بھی آسان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے بھی دل کا ایک ارمان ہے کہ ہمارے ملک میں
عالم اسلام میں، پوری دنیا میں امن ہو جائے، دوستی ہو جائے، محبت ہو جائے۔ آج کا دن دنیا کا سب سے منفرد، خوبصورت، حسین ترین، اس سے افضل کوئی دن نہیں۔ آج آپ ذرا کچھ بیان فرما دیجئے کہ ایک دوسرے سے محبتیں کیسے کی جائیں۔ اور یہ بات بڑی غور سے سنیے گا، ان تمام بہنوں سے میری درخواست ہے جو مجھے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی ہیں، ان تمام بھائیوں سے جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، بات کو غور سے سنیے گا، کیونکہ آنیسٹلی آج ہمارے ملک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے محبت کی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ پروردگار عالم نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اے جو وجہ وجود کائنات بھی ہیں، جو وجہ وجود عالمین بھی ہیں، ساری دنیا آپ کے صدقے سے تخلیق پذیر ہوئی ہے۔ خالق نے آپ کو تخلیق کیا اور آپ کے صدقے سے پوری دنیا کی تخلیق کی، اور یہ تخلیق صرف محبت کا سبب ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اے میرے محبوب آپ اخلاق کی اس بلندی پر ہیں، اس سے پہلے کوئی اخلاق کا کوئی رتبہ ہے ہی نہیں۔ اب رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج نفرتوں کا بازار کیوں گرم ہے؟ وہ تو نبی محبت ہے، وہ نبی عشق و الفت ہے، وہ نبی مودت ہے، وہ نبی انسانیت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ہوتے ہوئے، یعنی حضور کی سیرت، حضور کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ذرا آئیے، مکہ فتح ہو رہا ہے، کیا نفرت محبت میں تبدیل ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باس پروس نہیں ہوگی، تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اسی ایک عفو نے، اسی ایک درگزر نے پورے تمام وہ دشمنان جو جان کے اور خون کے پیاسے تھے، جو آپ کو اس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، آج وہ قدم بوس ہونے کو تیار ہیں۔ وہاں اکرمہ بھی ہیں، وہاں ہندہ بھی ہیں، اور وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے حمزہ کو شہید، حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، صرف ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سلیقہ ہم میں آ جائے تو یہ نفرت جو ہے محبت میں بدل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے اس طرح بھی محبت کریں کہ ہم نمونہ فراہم کریں۔ حضرت انس نے 10 سال خدمت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ پر کبھی اف تک نہیں کہا، مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے یہ نہیں حضور سے مجھے پکارا نہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ایک جنگ سے تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ درخت پر آپ کی تلوار لٹک رہی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ سے نفرت کرنے والا وہ مشرک آیا، اس نے تلوار اتار لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر یہ کہا، آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اتنا کہنا تھا، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور آپ نے تلوار اٹھا لی۔ اٹھانے کے بعد اب آپ نے فرمایا تم بتاؤ تمہارا کیا حشر ہوگا، تمہارے ساتھ کیا رویہ کیا جائے؟ کہہ رہے آپ تو عفو درگزر کے پیکر ہیں، معاف کر دیجئے۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس معاف کرنے کا صدقہ یہ ہوا وہ خود بھی مسلمان ہو گیا، اس کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ ذرا سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہمیں دیا ہے بھائی کا، یعنی مکے سے کتنے لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ۔ بریک آ گئی، میں چھوٹا سا ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد محبتوں کا ذکر محبتوں میں ہی چلے گا۔ بات تو بڑی خوبصورت ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ میرے نبی پاک نے سبھی کو معاف کیا، جو آپ کے دشمن ترین لوگ تھے ان کو بھی معاف کیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فتح مکہ یاد ہے، پڑھی ہے تاریخ اسلام کی۔ جب میں واپس آتا ہوں تو ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ معافی کیسے دی جاتی ہے۔ معافی ایسے دی جائے کہ دل میں کسی کو شائبہ تک نہ گزرے کہ کسی نے آپ پہ رحم کیا ہے، کیونکہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی۔ آج ہم کسی کو 1 روپیہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سخی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس نے ہمیں زندگی دی، یہ سانس جو ہماری ہے اس کی دین ہے، یہ ذہن جو ہے یہ اس کی دین ہے، اور یہ جو مال ہماری جیب میں یہ بھی اسی کی دین ہے۔ تو اس کے دیے ہوئے سے اگر ہم دے دیتے ہیں تو ہم کہاں سے سخی ہوئے؟
چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد, بات کرتے ہیں. یمنیرا حقا کے چے خوشکندہ عقیقے یمنیرا 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 یمنی رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. تقدیر تا جے عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تا جے عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو, الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو, میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا, میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. اور اب اللہ کیا کہتا ہے سماعت کیجئے گا کہ کہا اللہ نے قوسین کب غد گئے محمد کی, کہا اللہ نے قوسین کب غد گئے محمد کی, جہاں یہ آپ رک جائیں وہی قوسین رکھ دینا, جہاں یہ آپ رک جائیں وہی قوسین رکھ دینا. شعر بطور خاص سماعت کیجئے گا کہ عزیزوں ساتھ میں عزت دارین رکھ دینا, عزیزوں ساتھ میں عزت دارین رکھ دینا, کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا, کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا. اور خدامو کسی دن سبز گنبد کے نظاروں میں, اے خدامو کسی دن سبز گنبد کے نظاروں میں نکل آئے جگہ تو میرے یہ دو نین رکھ دینا, نکل آئے جگہ تو میرے یہ دو نین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد کی طرف میں آتا ہوں. احمد اس کے بعد کچھ بیان کا سلسلہ شروع ہوگا, سو احمد.
نبینا صلی علی محمد اللہ 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 لا الہ الا ہو مل کر اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوان بیجی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ
नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, ये रूपरवर महफिल जारी है। और मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद हम फ़तह मक्का के सिलसिले में बात करेंगे। असल में मसला ये है कि हम सब एक दूसरे से इस कदर नफ़रतें करने लगे कि मोहब्बतें भूल गए, मोहब्बतें करना भी भूल गए। अब दोबारा से मोहब्बतें लानी हैं। ये जंग हारनी नहीं है, ये जंग जीतनी है। जो हमें लड़वाना चाहते हैं उन्हें बताना है कि जितने सितम करोगे हम उस सितम पे, तुम्हारे हर सितम पे तुमसे 10 गुना मोहब्बत करेंगे। पूरी दुनिया आज ये कहती है, पूरी दुनिया आज ये कहती है कि हम दहशत गर्दी में कभी मुआविन साबित होते हैं, कभी उनको दहशत गर्दों को पनाह देते हैं। मैं पूरी दुनिया से सिर्फ एक सवाल करता हूँ, आलम इस्लाम का कोई एक मुल्क बताओ जिसने कभी किसी मुल्क पे हमला किया। हमने तुम्हारी जंगें लड़ी हैं, हमने अपना खून तुम्हारी जंगों के लिए दिया है। हम मोहम्मद के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम प्यार बांटते हैं, हम मोहब्बतों पे जान देने वाले हैं। हमने दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी करबला, हमारी इमेजिन कीजिए करबला की शहादत, क्या इससे बड़ी शहादत किस तारीख में कभी कायनात में कहीं से गुजरी है? वो कौन है? नवासा रसूल है जिसकी वो कुर्बानी है, और वो पूरी कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी। बात मोहब्बतों की है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं। कामते ज़ेबा खैयाते अज़ल दो जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। सुभान अल्लाह। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन क़ुर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु
من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور مانی صاحب، مفتی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں میں. آج ہم پہ جو وقت ہے بڑا کڑا ہو، پوری دنیا لے لیجئے اور خصوصاً پاکستان، ہم گروہوں میں بٹ گئے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک معاشرہ وہ تھا اور ایک معاشرہ یہ ہے. بتائیے تبدیلی کیسے آئی؟ تبدیلی آئے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چل کر. فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی. بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ نفرتوں کو کیسے محبت میں تبدیل کریں. وہ مکہ کہ جب میرے حضور چلتے تھے بچوں کو چن کر اس کام میں لگا دیا جاتا تھا، کانٹے بچھا دو یہاں سے محمد رسول اللہ جائیں گے، پتھر مارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ جب حضور مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کوئی شخص آتا ہے فاتح تو اکڑ کر آتا ہے، مگر محمد رسول اللہ تو اونٹنی پر ایسے کوہان سے سر لگا کر داخل ہو رہے ہیں. آج سب پریشان ہیں کہ آج ہونا کیا والا ہے. آج سب سوچ رہے ہیں کہ یہ فاتح ایسا ہوگا گردن کاٹے گا. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس تھی، حضور جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے ہجرت سے پہلے، تو حضور نے کہا تھا یہ گھر کھول دو، میں آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہ جانے پھر کب آنا ہو. کہا محمد تمہارے لیے کبھی چابی نہیں کھولوں گا، کبھی دروازہ نہیں کھولوں گا. آج وہ اپنے گھر میں داخل ہیں، چھپے ہوئے ڈر رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ آج محمد گردن کاٹ دے گا، آج میں نے بہت سختیاں کی ہیں. نبی اسلام، اب بلال کی بات بھی ہوئی تھی، ذرا بلال کا بھی سنیں. ظہر کا وقت آ گیا، حضرت بلال کو حضور نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ. خانہ کعبہ، اب جب کوئی بھی شخص اذان دیتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف دیتا ہے. اب بلال تو خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، اب کس طرف رخ کریں؟ حضور اونٹنی پر طواف کر رہے ہیں. تو بلال حبشی نے مجھے سمجھا دیا کہ اذان دیتے دیتے جہاں رسول اللہ جاتے تھے وہ اپنا رخ ادھر کر لیا کرتے تھے، رخ ادھر کر لیا کرتے تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضور نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا این عثمان بن طلحہ، عثمان کہاں ہے؟ عثمان کو لوگ لے کر آئے اصحاب رسول، عثمان کا سر جھکا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا یا عثمان الی وجہی، عثمان میرے چہرے کی طرف دیکھو. عثمان دل میں سوچنا ابھی گردن کٹنے والی ہے، عمر نے تلوار نکالی ہے، گردن کٹنے والی ہے. یا عثمان الی وجہی، عثمان الی وجہی، میرے چہرے کی طرف دیکھو. جب جیسی چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، کہا این المفتاح، چابی کہاں ہے؟ چابی ڈرتے ہوئے پیش کر دی. سارے صحابہ چاہ رہے ہیں کہ چابی ہمیں مل جائے. حضور نے پورے مجمع کی طرف دیکھا اور پھر عثمان کو بلایا، کہا یہ لو عثمان، ہم نے چابی تمہیں دے دی. یہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا. پورا مجمع کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامنا ہوگا. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گھروں کو سکون کا مرکز بنا دے گا. ایک بات اور بتا دیجئے. جی بھائی. جو میرا بڑا اختلاف ہے، ہم شاید ایک دوسرے کو برابر نہیں سمجھتے. دنیا میں ہر آدمی برابر ہے، کوئی اچھا یا برا ہے اس کا فیصلہ رب کو کرنے دیجیے. آپ کس سے بہتر ہیں، کس سے برتر ہیں؟ ہم سب خاکی ہیں، سب خاکی ہیں. کیا میری شہرت، کیا آپ کی گمنامی، کیا کسی کا پیسہ، کیا کسی کی عزت، سب توقیر، سب عزت، ساری شہرت
صرف اور صرف اس ذات کی ہے یا میرے نبی پاک کی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا جب فرما دیا گیا ہے, جب کہہ دیا گیا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں ہے, کسی عربی کو کسی عجمی پہ فوقیت نہیں ہے, کسی بدو کو کسی غیر بدو پہ فوقیت نہیں ہے, تو میں اور آپ کس بنیاد پہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ, اور واقعی دکھ ہوتا ہے. میں عالم دین تو ہوں نہیں, میں ایک بہت معمولی سا حقیر سا انسان ہوں. جیسے یہ پتا ہے کہ میری اپنی ذات دنیا میں کسی کی ذات سے بڑی نہیں ہے. میں کسی کی ذات کو کیا جانوں گا جب مجھے اپنی خبر نہیں ہے؟ میں کسی کو کیا اپنے روب میں لوں گا یا خوف زدہ کروں گا جب میں تو خود خوف میں مبتلا ہوں؟ تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا, تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا. تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا. الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے, کملی والے میں قرباں تیری شان, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں, جو یہ جانتے ہیں, میری بات کو بہت غور سے سنیے گا. ایک حقیر سے مسلمان آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہے آج. جو بھی اس زوم میں چلتا ہے کہ اس کی ذات کسی سے بھی بڑی ہے یا وہ کسی سے بھی برتر ہے, دنیا کے سب سے بڑے اندھیرے میں, سب سے بڑے اندھیرے میں. ہم سب برابر تخلیق کیے گئے ہیں, سب کو ایک ہی طرح سے پیدا کیا گیا, سب کو ایک ہی طرح سے گور میں جانا ہے. اس کے بعد تو سوالات کی باری ہے, اور ان سوالوں کے جواب بھی یاد رکھیے گا آپ نے اکیلے اکیلے دینے ہیں. آپ اپنے کسی جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساحر لودھی نے یہ کیا تھا تو اس کی دیکھا دیکھی میں نے یہ کر دیا. جب ساحر کی بات آئے گی تو ساحر سے پوچھ لیں گے, ابھی تو تم جواب دو. آنکھیں کھولیے, اسلام فلسفہ حیات ہے. جب ہم فلسفہ حیات کی بات کرتے ہیں, حیات مانے زندگی. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے ماننے والے ہیں. اگر تم گاڑی میں بیٹھے ہو تو جھک جاؤ, زوم سے مت بیٹھو. موٹر سائیکل پہ ہو تو پیدل چلنے والوں کی عزت کرو, اور پیدل چل رہے ہو تو کسی اپاہج کی عزت کرو. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک لمحہ لگتا ہے, ایک لمحہ. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تھے, اور پھر کیا ہوا تھا دیکھا آپ نے. اللہ کی رحمتیں جب مہربان ہوتی ہیں تو ایک لمحہ لگتا ہے یہاں سے یہاں آنے میں, اور یہاں سے یہاں جانے میں بھی ایک ہی لمحہ لگتا ہے. اور جب بھی نعت رسول مقبول ہو, ایک بات یاد رکھیے گا, اگر لب بھی ہل رہے ہیں نا تو آواز چلی جائے گی. بات صرف نیتوں کی ہے. ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. در عشق تو دندان شکر. آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, بولو اللہ ہی قسمت میں میری
چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ جنت بھی گوارا ہاں جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بکشا سوئے ملنداز نظر چشم رحمت بکش سوئے ملنداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم سنور جائیں گے ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی یا رسول اللہ بہرے خرابے محبوبی یا رسول اللہ بہرے خرابے محبوبی امدادہ انشر میں سیاہ بردبی امدادہ ادسل میں سیاہ بردبی مسلم چھوٹ باشد در تمامی امتت رحمت البرحال ما یا رحمت للعالمین آمین ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں 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 آج کل جیسے کہ حالات چل رہے ہیں اسلام پہ ہر طرف ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہر جگہ ہر طرف جہاں جا دیکھیں کوئی ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہوتا ہے کوئی ہمیں دہشت گرد کہہ رہا سب لوگ اسی پہ سماعت فرمائیے کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں ہے خاصان رسول وقت دعا ہے چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گدا ہے چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گدا ہے کر دشمن مسلمہ ہے بلد کا پناہ گدا ہے کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے
جب وقت پڑا ہے، امت میں تیری آگے جب وقت پڑا ہے، اسلام پہ پھر دشمن بھی ٹوٹ پڑے، اسلام پہ پھر دشمن بھی ٹوٹ پڑے ہیں، غارت کر ایمان تباہی پہ اڑے، بھارت کر ایمان تباہی پہ اڑے ہیں، چندے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے، چلتے تھے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں، غیروں سے شکایت نہیں اپنی خدا ہے کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم مارے، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، ہو نگاہ کرم صلی اللہ، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، ہو نگاہ میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ 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 مدینے چلے، آؤ۔ ساحل بھائی پچھلے دنوں سرکار کے روضے کی زیارت نصیب میں تھی، بچوں کے ساتھ گیا، چند مناظر وہاں دیکھے وہ پیش کر رہا ہوں، اس کلام میں نہیں ہے وہ مصرے، مگر میں نے وہاں یہ پڑھے تھے۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، ہاں مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا، لیکن مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا، لیکن اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، ہاں دکھ درد علم غم چھٹتے ہیں، درد علم غم چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے، اے مشک بے زمبر بشا، اے کہ نسیم صبح دم، اے چارغل عیسیٰ نبض، اے مون سے بیمار غم، اے قاصد فرق الدم، تجھ کو اسی گل کی قسم، دل دیاری حسبا یوم الار دل حرم، بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار ہاں میں کشوں مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، یاد آئے حرم۔ آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، آ گئے آج دنیا میں خیر
خیر الورا آ گئے مصطفیٰ گئے آج دنیا میں خیر الورا گئے بس میں کونین میں ہر طرف شور ہے بس میں کونین میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ گئے مجتبیٰ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے آج دنیا میں خیر الورا گئے آ گئے مصطفیٰ گئے عرش والے مبارک دینے لگے عرش والے مبارک دینے لگے فرش والوں بھی بے خدا آ گئے مصطفیٰ گئے آج دنیا میں خیر الورا گئے آ گئے مصطفیٰ گئے اور گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لجپال کا گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لجپال کا میرے غم خوار حاجت روا آ گئے مصطفیٰ گئے آج دنیا میں خیر الورا گئے آ گئے مصطفیٰ گئے آج دنیا میں خیر الورا گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں اور کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں حب احمد کا دیا دل بھی جلا کرتا ہے اور جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے ہو نہیں سکتا کبھی میرا رزق حرام کیا کا میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مظفر وارث صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مر کے اپنی ہی اداؤں میں ابر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں خود کو اگر ان سے ضرب دوں تو لگوں اور وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤ تو پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لب پہ صلی اللہ کی طرح لب پہ صلی اللہ کی طرح اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہے یہ ہوائیں فضا
کہہ رہی ہے اللہ، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جن کی خاطر عالم بنایا اپنے گھر، جن کو رب نے بلایا اپنے گھر، جن کو رب نے بلایا، اے غلیمہ یہ تیرا مقدر اللہ، اے غلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور آج پوری ہوئی دل کی غسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت میں، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، قبر بے فرش تو نالا میری، قبر بے فرش تو نالا، کہ میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے میرا آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ رسول امین، رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تو دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا تو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا جی عریض بہت شکریہ جی صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا تجلیات سے بھر لوں میں اپنا سجاں کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں
सिमट के फासला ये चंद गां। جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر واپس آ گئے ہم۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ ڈاکٹر صاحب اب چونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے، آپ سب کا میں عزت مشکور ہوں، آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ طلحہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن یہ پیغام ہمیں عطا کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر محبت بن کر تشریف لائے اور نبی عفو و درگزر بن کر تشریف لائے۔ ہم نفرتوں کا خاتمہ صرف محبت سے کر سکتے ہیں اور خدمت سے کر سکتے ہیں، عزت سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور ہر آدمی جب آپ دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، معاشرے میں نفرت کا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے نبی پیکر و محبت کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ ساری انسانیت سے پیار کرنا ہے، بغیر کسی رنگ و نسل کے سب سے محبت سے پیش آنا ہے، سب کے ساتھ انصاف سے پیش آنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی امت سے محبت کرنے کی اور ساری انسانیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بے شک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے پاس ایسا نمونہ آیا ہے کہ اگر تم اس نمونے پر عمل کرو گے، اس کو رول ماڈل بنا لو گے، تو زمانہ تمہیں رول ماڈل بنا لے گا۔ حضور بہترین باپ ہیں، حضور بہترین بھائی ہیں، حضور بہترین بیٹے ہیں، حضور بہترین شوہر ہیں۔ کوئی پوچھے جائے اماں خدیجہ سے، کبھی تصور میں اماں عائشہ سے کہ رسول کیسے ہیں، وہ کہیں گے کہ محمد سے اچھا شوہر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی جائے کہ پوچھے سیدنا علی حیدر کرار سے کہ علی یہ بتائیے رسول کیسے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں نا، رسول جیسا بھائی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے سیدنا انس سے اور بلال حبشی سے یہ بتائیے محمد رسول اللہ کیسے ہیں، وہ کہیں گے ان جیسا آقا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے صدیق اکبر سے جو یار غار ہیں، یہ بتائیے آپ تو رسول کے بچپن کے دوست ہیں، رسول کیسے ہیں، رسول اللہ ہے محمد رسول، مگر ان سے اچھا کوئی یار ہو نہیں سکتا۔ کوئی جائے شام کے بازار سے پوچھے رسول کیسے ہیں، وہ شام کے بازار کہے گا رسول سے بہترین کوئی تاجر ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے غزوہ بدر میں رسول کیسے ہیں، وہ کہیں گے ان سے عظیم مہربان کمانڈر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے منبر و محراب سے رسول کیسے ہیں، ان سے بہترین مفتی قاضی کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے مدینی کی عدالت سے محمد رسول اللہ کیسے ہیں، ان سے بہترین کوئی قاضی ہو نہیں سکتا۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لیجئے۔ آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم آپ کی وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے معافی مل جائے، اور یا رسول اللہ ہم آج عہد کرتے ہیں آپ کی سیرت پہ چلیں گے۔ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انداز سے، یقین جانیے آپ حضور کے انداز کو اپنانا شروع کریں گے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا دوست بنے، جو رسول کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو اپنا لیں۔ آج کا یہ میسیج ہے۔ ہم دعا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا جو ہے وہ فرما دیجئے۔ آج جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ ایاز ابھی تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ مجھے پتہ ہے کچھ دیر کوئی وجہ ہو گئی ہوگی۔ چلیے بہرحال آپ شامل ہو گئے، بڑی بات۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ سے تھوڑی دیر بعد آپ لوگ اپنی نمازیں ادا کریں گے۔ دعا کی آپ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ عالم اسلام پہ، پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ اپنی رحمتیں کا نزول کرے، اپنے نبی پاک کے صدقے میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور پاکستان پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل اصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے
رب کریم ہم سب پہ کرم فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیاطین کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، آنے والی آفات و بلیات سے بچا، اے اللہ ہم سب کو پریشانی سے بچا، اے اللہ ہم سب کو قرض سے بچا، اے اللہ ہم سب کو مرض سے بچا، ہم سب کو ناگانی آفات سے بچا، اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار کر دے، اے اللہ جن کا کاروبار ہے ترقی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، اے اللہ رشتوں میں جو نااتفاقیاں ہیں اے اللہ نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کو ایک کر دے، نیک کر دے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں اے اللہ ہماری خالی دامن کو اپنی رحمت سے پر فرما لے، اے اللہ جو ہمارے دل میں ہے مولا وہ تیرے علم ہے، تو خوب جانتا ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا قرینہ نہیں آتا، ہم جانتے ہیں ہم نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، بد عمل ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، اے اللہ آج ہمیں نہ دیکھ، ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ، آقا کریم کے صدقے سے اے اللہ ہماری خالی دامن کو اپنی رحمت سے پر فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا خیر الناصرین، اللہم یا ارحم الراحمین، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخر حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ محمدہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ثنا آپ کے پاس مائک ہے تو ہم آخر میں قصیدہ بردہ شریف اگر سب مل کے کر سکیں تو آپ کے پاس مائک ہے؟ ذرا آپ کے پاس بھی اقصا آپ کے پاس بھی انہیں ایک مائک دے دیجئے، کوئی بھی آپ کے پاس یہاں پر کسی کے پاس مائک ہے موجود ہے آگے فارورڈ کر دیں ان کو، جی آگے دے دیجئے، آگے دے دیجئے، جی ثنا یہ مائکس دونوں کھول دیجئے گا، ثنا کے اور اقصا کے اور باقی تمام لوگوں کے بھی، جی پڑھیے آپ لوگ ساتھ شروع کیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا،
صلی